ناظرین، عربی زبان کا ایک شعر ہے، جراحات السنانی لہتیام ولا یلتامو ما جرح اللسان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیاروں یعنی تلوار، تیر، نیزے وغیرہ سے لگنے والا زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم زبان سے لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بھلے وہ نظر نہیں آتا لیکن درد بہت دیتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ جان بوجھ کر یا غصے میں ہی کرتے ہیں، بلکہ بہت مرتبہ، کئی مرتبہ ہم صرف اپنی تفریح اور اپنی انجوائمنٹ کے لیے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، اور اسے مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ جی ہاں، کبھی کسی کی غربت کا مذاق اڑا دیا، کبھی کسی کی شکل و صورت کا مذاق اڑا دیا، اور کبھی کسی کی کوئی غلطی کا مذاق اڑا دیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ہم مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں، جبکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس سے دوسروں کی مینٹل ہیلتھ کتنی متاثر ہوتی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ آج کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ ایشو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اسی لیے اسے قرآن پاک میں بھی ایڈریس کیا گیا ہے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن شاید ہم نے اسے صحیح طرح سمجھا نہیں اور اس مسئلے کو صحیح طرح ڈیل نہیں کیا، تو آج یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آج یہ ایک باقاعدہ پروفیشن بن چکا ہے۔ کوئی پرینکس کرتا نظر آتا ہے، کوئی میمز بناتا نظر آتا ہے، اور یوں لوگوں کے دل دکھائے جاتے ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کا دل دکھاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب آئے گا تو مایوسی کی حالت میں ہوگا، اور اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں جاؤ۔ وہ شخص اٹھ کر جنت کی طرف جب جانے لگے گا اور جب قریب پہنچے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور دوسرا دروازہ کھل جائے گا، اور پھر اسے آواز دی جائے گی کہ اس دروازے سے آ جاؤ، یہاں تک کہ وہ شخص اس دروازے کے قریب جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہی سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا کہ جو مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص مذاق اڑانے میں لوگوں کا دل نہیں بھی دکھاتا، تب بھی مذاق اڑانے میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دوسرا یہ ایک بالکل فضول ایکٹیویٹی ہے جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، اور جو شخص بہت زیادہ مذاق اڑاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرتا رہتا ہے، اس کی شخصیت خود ایک مذاق بن کر رہ جاتی ہے اور لوگ اسے سنجیدہ نہیں لیتے۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم مذاق اڑانے سے اور لوگوں کا دل دکھانے سے گریز کریں، اور بالخصوص والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اس نہج پر تربیت کریں کہ وہ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں۔ اسی طرح دوستوں کو چاہیے، اسی طرح کالجز، اسکول، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کا، اپنے کلاس فیلوز کا، اسی طرح ورک پلیس پر کام کرنے والے کولیگز کو چاہیے کہ اپنے کولیگز کا خیال رکھیں اور مذاق کے ذریعے ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں۔ اور آج کی ویڈیو کی ایک آخری بات، ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ مزاح اسے کہتے ہیں جس میں نہ کسی کا دل دکھایا جائے اور نہ اس میں جھوٹ بولا جائے، اور اسلام ہمیں مزاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ اسے سواری کے لیے جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ دو۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں سواری کے لیے اونٹ مانگ رہا ہوں، اونٹنی کے بچے پر میں کیسے سواری کروں گا، کیسے سفر کروں گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو بالآخر اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ مزاح فرمایا کہ جس میں نہ جھوٹ تھا نہ کسی کی دل آزاری تھی۔ اور مزاح کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذہنی ہم آہنگی بڑھتی ہے، انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، جبکہ مذاق اڑانے سے نفرت بڑھتی ہے، دلوں میں جو ہے وہ کدورتیں بڑھتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو مذاق سے بچیے اور مزاح کرنے کی عادت اپنائیے۔ جزاک اللہ۔